بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الصوم تک پہنچا تھا، یعنی روزے کی کتاب، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حصہ کتاب میں ان احادیث کو لے کر آئے ہیں جن کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، سحری ہے، افطار ہے، یا چاند دیکھنے کے معاملات، رمضان کا چاند، عید کا چاند۔ ان تمام احادیث کو آپ نے ایک مقام پہ جمع کیا اور کتاب الصوم اس حصہ کتاب کا نام رکھا۔ چنانچہ پچھلے پروگرام میں 1903 نمبر حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی، جس کا باب تھا باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم، یعنی جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا۔ تو برکت کے لیے حدیث ایک دفعہ دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کا مفہوم مخالف نہ لیا جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو جھوٹ چھوڑ کر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کو اس روزے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان عوارضات بشریہ سے بالکل پاک و صاف ہے۔ نہ ہمارا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی نقصان کا یا تکلیف یا ضرر کا باعث بنتا ہے، نہ ہماری نیکی سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال ہم پر ہوتا ہے، اگر کوئی ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ہی ملے گا، ہمیں ہی آخرت میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہاں مراد کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق جو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے اور انعام عطا فرمائے گا، اور جو تقاضائے شریعت کو چھوڑ کر یا اس کے خلاف پھر روزہ رکھے یا خلاف کام کر کے روزہ رکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو قبول نہیں فرماتا، اگرچہ فرضیت اتر جائے گی۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے رمضان کی اور غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، لیکن روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، بہت سے نمازی نہیں پڑھتے روزہ رکھتے ہیں، تو بہرحال جو ایک فرض روزہ رکھنے کا مطالبہ تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہی نہ مانا جائے کہ ہوا ہی نہیں، اس کی قضا کرو، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ہو گیا، فرضیت سر سے اتر گئی، لیکن کیا اس پر ثواب کا ترتب ہوگا؟ کیا وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب دلوانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا اس سے آخرت کے درجات بلند ہوں گے؟ کیا اس سے جنت کے درجات کی بلندی حاصل ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بس مراد ہے، ضرورت ہونے نہ ہونے کا مطلب کہ اللہ کو اس کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ثواب کا ترتب نہیں فرمائے گا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور جو اچھے انداز سے روزہ رکھتا ہے، وہ حدیث آگے آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ابھی تو رمضان گزرے ہیں اور ابھی کافی دور ہے دوسرا رمضان، یہ ایسے موقع پر یہ کتاب الصوم آئی ہے کیونکہ ہم ترتیب سے حدیثیں لے کے چل رہے ہیں کہ رمضان میں نہ آ سکیں، بعد میں آئیں، لیکن ہمیں پہلے سے ہی لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ جو ہمارے بھائی بہن ریگولر درس بخاری سنتے ہیں وہ اس کو سنیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور آئندہ کے لیے ایک اچھا لاہ عمل ابھی سے تیار کریں۔ ارادے کر لیں کہ اب اگر رمضان آئے گا تو انشاءاللہ ہم نہ غیبت کریں گے، نہ چغلی کریں گے، نہ لڑیں گے، نہ جھگڑیں گے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بالکل اللہ کی رضا کی خاطر کامل و اکمل روزے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ یہ ارادے کریں گے، پختہ ارادے، آپ کو تمام ارادوں کے مطابق ثواب عطا ہو جائے گا، گویا کہ پورے روزوں کا ثواب جو بالکل کامل طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ رکھے گئے ہوں گے، اور آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، نیت تو خالص ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب مومن کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے ہی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اچھا ہے، اچھے طریقے سے آپ ابھی ارادہ کر لیں گے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور پھر جب رمضان آئے تو بہت احتیاط کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اچھی طریقے سے روزہ رکھوں۔ اگلا باب پر آتے ہیں، باب هل یقول انی صائم اذا شتم، یعنی جب روزہ دار کو گالی دی جائے تو کیا وہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں؟ اس کا باب 1904 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، پس بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو تو وہ فحش بات کرے نہ شور کرے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے
تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوں گی جن سے وہ خوش ہوگا۔ ایک خوشی اس وقت ہوگی جب وہ روزہ افطار کرے گا، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے روزے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل کرے گا۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے۔ اس میں پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ دیکھیے، جب مفہوم اور الفاظ اللہ کی طرف سے معین کر دیے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جائے کہ یہ جو پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن اپنے الفاظ میں نہیں، الفاظ بھی وہ جو اللہ نے منتخب فرمائے ہیں، تو یہ قرآن ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین جب قرآن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے، یعنی وحی ہوتی تھی جس کو وحی جلی کہتے ہیں، تو آپ کو سامنے وہ قرآن پڑھتے تھے اور ان الفاظ کے ساتھ پڑھتے تھے جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ کسی لفظ کو اس کے بدلے میں بدل دیں۔ جیسے کوئی ہمیں کہ یار بڑی پریشانی ہے، اب میں کسی کو کہوں یار وہ کہہ رہا تھا میں بڑی مشکل میں ہوں، تو ہم دیکھیں لفظ بدل دیتے ہیں، بعض اوقات مفہوم وہ رہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی جلی کی صورت میں آئے، یعنی وہ قرآن ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، مطالب اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، انہی الفاظ میں بیان کرنا لازم ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں الہام ہوتا ہے نبی کو، اور مفہوم دل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں، جیسے بھی اس کو کہتے ہیں وحی خفی۔ تو جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ وحی خفی کی ایک صورت ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوتا ہے، پھر آپ اس کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی سے وحی جلی اور خفی میں فرق ہوتا ہے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی جو مفہوم اور پیغام ہے، اور قرآن کا جو مفہوم اور پیغام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، لیکن جو حدیثیں ہوتی ہیں اس میں الفاظ سرکار اپنے پاس سے شامل کر سکتے ہیں، مفہوم وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب ایک اگر ایسا مفہوم ہے کہ آپ کو اجازت دی ہے کہ اپنی طرف سے آپ بیان کریں، اسے صرف حدیث کہہ دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ مطلب اس طرح پیش فرماتا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اور وہ دل میں الہام ہوا ہے اور الفاظ آپ اپنے استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ قرآن نہیں ہے کہ ہم کہیں قرآن، کیونکہ وہ تو پھر الفاظ بھی اللہ تک کی طرف سے ہوتے، الہام کیے جاتے، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بیان فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ حکم یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ جیسے اب یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ دیکھیں جزا دونوں کی اللہ ہی دے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا ثواب بھی اللہ دے گا، اور روزے کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن روزے کی اہمیت اور خصوصیت کو ذکر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ تمام عمل جو ہیں وہ بندے کے لیے ہیں، یعنی سمجھ لیجئے کہ وہ اس کو فائدہ دیتے ہیں، وہ اللہ کے قرب کا سبب بنتے ہیں، لیکن نسبت بندے کی طرف ہوگی۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا شرف بخشا ہے کہ روزہ میرے لیے خاص، اگرچہ ساری عبادات ہیں، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی خاص جزا دوں گا، ورنہ تو ہر عمل کا بدلہ اللہ ہی دے گا، کوئی دوسرا تو نہیں دے سکتا، لیکن مراد یہ ہے کہ روزہ میرے لیے اور خاص میں ہی اس کا بدلہ اور اس کی جزا دوں گا۔ یوں سمجھ لیجئے، بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں اس کے بہت سارے افراد ہوں، اور ان کے درمیان جو سیلری یا وظیفے تقسیم ہوتے ہیں وہ ایک سپروائزر ہے، بادشاہ اس کو دے دیتا ہے اور وہ دیتا ہے، لیکن چند سے خوش ہو کر بادشاہ کہے کہ ان کو میں اپنے ہاتھ سے تنخواہ دوں گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی درباریوں تک بھی تنخواہ بادشاہ کے ذریعے ہی پہنچ رہی ہے، ان تک بھی پہنچے گی۔ فرق یہ ہے کہ یہاں واسطے کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور یہاں بلا واسطہ۔ یقیناً جن دو کے بارے میں کہا کہ ان کو میں اپنے پاس سے خود اپنے ہاتھ سے دوں گا، ان کا شرف بڑا ہوگا اور پورے دربار میں ان کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں گویا کہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، یہ اس کے شرف کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں ہمارا روزہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ تحفے لینے سے، قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن سمجھانے یہ مقصود ہے کہ جب ہم کسی دنیاوی لحاظ سے بڑی شخصیت، بڑی ذات، کوئی صاحب منصب، کوئی بہت بڑی وجاہت رکھنے والا، اسے تحفہ دینا چاہتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں۔
پہلے تو ہم اچھے قیمتی تحفے کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کی پسند ناپسند کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کی پیکنگ پہ خاص توجہ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت سا پیک کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو اور ہمیں اس سے کچھ قرب حاصل ہو، فائدے حاصل ہوں۔ تو جب روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے ظاہری اور باطنی تربیت چاہیے۔ ظاہری تربیت کا مطلب احکام شرع ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ سحری کس ٹائم کرنی ہے، افطار کس وقت، اور روزے کے اندر کیا کیا شرعی مسائل ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، کس طرح روزہ مکروہ ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا وغیرہ۔ اور دوسرا باطنی تربیت کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد چڑچڑا نہ ہو، غصے میں نہ رہے، کوئی جھگڑے وغیرہ نہ کرے اور ریاکاری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ پھر ایک باطنی تربیت ہے کہ وہ بالکل اللہ کے لیے خالص ہو کر اپنی نیت کو مخلص رکھ کر پھر اللہ کے لیے روزہ رکھے، تو پھر یہ بدلہ حاصل ہوگا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو خصوصی انعام سے نوازے گا، جو یقیناً تمام اہل معاشر کے لیے بہت ہی قابل رشک صورتحال ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے یعنی جہنم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جس طریقے سے جنگ کے دوران ڈھال دشمن کے وار کو روکتی ہے اور انسان تک اس کی ضرب نہیں پہنچ پاتی اور وہ کٹنے سے، مرنے سے اور عذاب سے اور تکلیف سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے جو کامل روزہ رکھے گا میدان محشر میں روزہ ایک ڈھال کی طرح ہوگا کہ جہنم کی آگ اس سے پار نہیں ہو سکے گی، اس شخص تک اثر انداز نہیں ہوگی، گویا کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو تو وہ فحش بات کرے نہ شور کرے۔ شور سے میرا جھگڑا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فحش بات نہ کرے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، نازیبا کلمات کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ہمارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جن کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے اور اتنی فلوئنسی کے ساتھ گالیاں نکلتی ہیں کہ وہ مطلب ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، بلا تکلف جس کو کہتے ہیں، وہ گالی زبان سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو رمضان کی تیاری شعبان کے پہلی تاریخ سے شروع ہو جانی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو روکے، گندے دوستوں سے ملنے سے روکے، گندی چیزیں دیکھنے سے روکے۔ یہ تو مطلب ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اگر کوئی خراب عادتوں میں مبتلا ہے تو کم از کم رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی ملاقاتیں جو گناہ کا سبب بنتی ہوں، اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر کسی جگہ بیٹھنا یا کسی جگہ کا وزٹ کرنا کہ جہاں پر گندی چیزیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہیں، ذہن خراب ہوتا ہے، تو فرسٹ شعبان سے ہی اپنے ساتھ جہاد شروع کر دے انسان۔ اسی طریقے سے اگر سخت غصہ ہے تو اس کو پینے کی کوشش شروع کر دے۔ 30 دن تک اگر یہ ریاضت کرے گا تو انشاءاللہ رمضان آنے تک اس کی باطنی کیفیات، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی فیلنگز اس کے قابو میں آ جائیں گے اور پھر رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ اس کی مثالیوں سمجھ لیں جیسے ایک بہت بڑا ٹرک ہو اور پورا اوور لوڈ ہے وہ، اور آپ روڈ پہ لے کے جا رہے ہیں 120 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یا 200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، اور اچانک کوئی سامنے آ جاتا ہے تو لازم بات ہے آپ کتنی بھی بریک لگا لیں وہ اتنا لوڈڈ ہے کہ وہ جا کے ضرور اس سے ٹکرائے گا اور بریک نہیں لگ سکیں گی، وہ بہت دور تک چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ چلا رہے ہوں، سلو چلا رہے ہوں، اب دور سے کوئی چیز نظر آئے تو بریک لگانا آسان ہے اور ٹکرانے سے پہلے آپ کا ٹرک رک جائے گا۔ تو بس ہمیں فرسٹ شعبان سے ہی اپنی خرابیوں، بد اخلاقیوں، برے رویوں، بد کرداریوں اور گناہوں کے ٹرک کو بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ لگتے جب رمضان آئے گا مکمل طور پہ وہ چیزیں رک جائیں گی اور رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ لیکن ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اوور لوڈ ٹرک ہے، گناہ بھی کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، روزانہ خراب قسم کے دوستوں یا رشتہ داروں کی صحبت میں بھی رہ رہے ہیں۔ اب جیسے رمضان آتا ہے تو فل بریک لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے ٹرک رکے گا؟ تو چین کی آواز تو آئے گی، تھوڑا سا ٹائر رکیں گے اور گھسٹے گا، لیکن اس کے بعد ٹکرائے گا ضرور، اور یہی ہوتا ہے نتیجہ کہ آپ دیکھیں کہ پہلے 2 3 4 دن تو ایسے لوگ بھی کافی بریک لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ تراویح گئی، پھر فرض نماز گئیں، بعض تو روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر گالی گلوچ، بری خراب قسم کی ویب سائٹس کے وزٹ اور گندے دوستوں کی صحبتیں، یعنی گویا کہ پورے رمضان کی برکات ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے روزے میں فحش کلامی کرنا، یہ گندی بات بولنا یا گندا سوچنا یا خراب دیکھنا، خراب سننا، یہ سب ہمارا ترک ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سرکار فرمایا کہ شور نہ کرے، تو یعنی جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو باہر آپ دیکھیں بہت جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ویگنوں کے اندر، کبھی روڈ پہ کوئی سامنے آ گیا تو جھگڑا شروع ہو گیا، حالت روزہ میں مار پیٹ اور ہاتھا پائی تک نوبتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر میں روزہ رکھنے کے بعد ان کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے
تو وہ روزہ جو مطلب تکلیف ہے وہ اس کا غصہ اتارتے ہیں اپنے گھر والوں پر، بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، بڑوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں خدا نخواستہ ہی نہیں کہوں گا پھر ایسا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ۔ روزہ ضرور رکھیں، فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا کم از کم فرض اتر جائے گا، میدان محشر میں آپ روزہ قضا کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ لیکن جب انسان محنت کر ہی رہا ہے تو پھر کامل کر لے۔ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں، ایسی بے پرواہی سے تیار کریں تو اس کے 5,000 ملیں گے، لیکن آپ کے پاس مہارت ہے، سب کچھ ہے، آپ ٹائم نکال کے اچھی طرح ٹیبل تیار کریں، اسی ٹیبل کے آپ کو 5 لاکھ مل رہے ہوں، تو کیا ہم 5,000 پہ قناعت کریں گے یا 5 لاکھ کے لیے کوشش کریں گے؟ تو یقیناً ایک سمجھدار آدمی کا جواب یہی ہوگا کہ جب کام کرنا ہی ہے تو 5 لاکھ والا کیوں نہ کروں، تو پھر وہ اچھی محنت کے ساتھ تیار کرے گا۔ ایسے ہی ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے تو ایسا رکھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مشورہ مانیں کہ ہر مہینے 2 روزے 3 روزے رکھ لیا کریں، تاکہ پریکٹس ہر مہینے 11 مہینے تک پریکٹس رہے گی، پھر رمضان کے اندر بہت ہی آسانی محسوس ہوگی۔ 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، یہ رکھ لیں، یا ہر جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ تو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی ہر مہینے اپنی طبیعت کو حالت روزہ میں کنٹرول کرنے کا عادی ہو جائے گا، پھر جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ بہت ہی سکون سے رہے گا۔ اور یہ دیکھیں ابھی سے تیاری، یہ کوئی مطلب تعجب خیز بات نہیں ہے، ہمارا نفس اس کے لیے بالکل تیار ہو سکتا ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کا بالفرض امریکہ کا یا UK کا، اٹلی، جرمنی، کینیڈا کا ویزا لگ جائے اور آپ کو وہاں جانا ہو، اور آپ کو کچھ سمجھائے کہ دیکھو وہاں جا کے اگر غلطی کرو گے تو واپس بھیج دیے جاؤ گے، اگر گاڑی چلانے میں غلطی کرو گے تو پوائنٹس لگ جائیں گے تمہارے لائسنس پہ، حتیٰ کہ لائسنس کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی دبئی بھی جا رہا ہو اور عام مزدور بھی ہو، وہاں کے وہ لاز جاننے کی کوشش کرتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور ابھی سے اس کی تیاری کرتا ہے، اور آگے جا کر پھر وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، وہاں پہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب یہ ذہن ہمارا دنیاوی معاملات میں بن سکتا ہے تو دینی معاملے میں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو ابھی سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے روزے بہت اچھے انداز سے رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے سے ہو تو وہ فحش بات کرے نہ شور کرے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی یہ ایک سرکار نے چونکہ یہ بات بیان فرمائی، اس بات میں لازم اثر ہوگا۔ اگر آپ کسی کو کچھ کہنا، کوئی لڑنے لگے، آپ یہ جملہ کہیں، دیکھیں اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہوگا۔ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔